قتل علی کے نواحی گاؤں مرالی والا کے رہائشی سیاسی سماجی رہنما چودھری رضوان اشرف نے علاقہ سہولت کے لیے 2 عدد فری ایمبولینسز فراہم کر دی۔ غریب مستحق افراد کے لیے بالکل فری سہولت ہے، جبکہ سفید پوش افراد کے لیے صرف پیٹرول ڈلوا کر اپنے مریض چیک کروانے کے لیے سہولت موجود ہے۔ مرالی والا اور گردنواہ کے مختلف دیہات ایمبولینس کی سہولت سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اہل علاقہ نے چودھری رضوان اشرف کے اس عمل کو سراہتے ہوئے مبارکباد دی۔ رضوان اشرف والا سابقہ ناظم یوسی مرالی والا چودھری محمد اصغر والا کا بھتیجا ہے۔ ثناء اللہ صافی نمائندہ گجرانوالہ مظفر گڑھ سے مشتاق احمد سے رپورٹ کریں گے۔ مظفر گڑھ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا کہنا ہے کہ تبدیلی کے نام پر قوم کو بیوقوف بنایا گیا۔ تبدیلیاں قوم میں ایسے تو نہیں آتی، تبدیلی اس وقت آتی ہے جب اپنی قوم کو اخلاقیات سکھائی جائیں، ادب تہذیب سکھائی جائے، اسلامی تعلیمات سے اسلامی نظریات کا درس دیا جائے۔ جب قوم دین اسلام کو سمجھے گی تو قوم میں شعور پیدا ہوگا اور اسلام پہ چلے گی اور خدا کا خوف بھی پیدا ہوگا۔ ہم کوشش کریں گے پاکستان میں زبردست انقلاب پیدا ہو۔ ہم اسلام کے نام پر پاکستانی عوام کو دھوکہ نہیں دیں گے، بلکہ اسلام کا پرچم بلند کریں گے۔ اس وقت پاکستان میں کرپٹ عناصر، کرپٹ سیاستدان، ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف جنگ جاری ہے۔ ملک کو تباہی کی طرف لے جانے والوں کے احتساب کی ضرورت ہے۔ جب کرپٹ آفیسر سے احتساب ہوگا تو ملک ترقی کی طرف جائے گا۔ ہم انشاءاللہ سب سے پہلے کرپٹ آفیسر سے احتساب کا عمل شروع کریں گے۔ آرمی چیف پاکستان سید عاصم منیر کا ایسا کہنا تھا۔ مظفر گڑھ سے احسان کریم کی یہ رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ آر پی او کیپٹن سجاد حسن خان کا کمشنر ناصر محمود کے ہمراہ ضلع مظفر گڑھ کا دورہ۔ مظفر گڑھ پہنچنے پر ڈی پی او سید حسنین حیدر نے پرتپاک استقبال کیا۔ آر پی او اور کمشنر کا اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشن سٹی مظفر گڑھ کا وزٹ، فرنٹ ڈیسک ریکارڈ، اسلحہ خانہ، مال خانہ، بلڈنگ، بیرکس، حوالات کا معائنہ، اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشن اور فرنٹ ڈیسک کے ایس او پی پر عمل کرنے کے احکامات، سی ایم ایس اور 1787 کی درخواستوں پر مقررہ ٹائم پیریڈ میں کارروائی مکمل کرنے کا حکم۔ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر مظفر گڑھ کا وزٹ، مانیٹرنگ کے طریقہ کار کا جائزہ، اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے قائم میثاق سینٹر مظفر گڑھ کا وزٹ، اقلیتوں کو سہولیات کی فراہمی اور بین المذاہب ہم آہنگی کو فروغ دینے کا حکم۔ آر پی او کا کمشنر کے ہمراہ ڈسٹرکٹ اسپتال اور ترکی اسپتال مظفر گڑھ کا دورہ، اسپتال میں مختلف وارڈز کا معائنہ، مریضوں کی عیادت، لواحقین سے ملاقات۔ آر پی او کا ڈسٹرکٹ اسپتال میں پولیس خدمت کاؤنٹر کا خصوصی طور پر معائنہ، خدمت کاؤنٹر سے شہریوں کی تمام تر سہولیات کی بروقت فراہمی کو یقینی بنانے کا حکم۔ تمام آفیسرز اور اہلکار خدمت کے جذبے سے سرشار ہو کر فرائض سر انجام دیں۔ لوگوں کے جان و مال کا تحفظ اور بہتر سہولیات کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ میرپور خاص سے آپ کو خبر دیں، محکمہ تعلیم نے اساتذہ کی حاضری کے لیے نئی موبائل اپلیکیشن پی ایم اے متعارف کروا دی۔ میرپور خاص پی ایم اے متعارف کرنے کے خلاف خواتین اور مرد اساتذہ کا حیدرآباد روڈ پر احتجاج جاری۔ میرپور خاص اساتذہ نے حیدرآباد روڈ پر ہائر سیکنڈری اسکول کے باہر سڑک کو ٹریفک کے لیے بلاک کر دیا۔ میرپور خاص میں محکمہ تعلیم کی نئی موبائل اپلیکیشن کے ذریعے اساتذہ کو روزانہ حاضری لگانے کے لیے پابند کیا گیا ہے۔ میرپور خاص میں ہم نے صبح 7 بجے سے 8 بجے تک اپلیکیشن پر حاضری لگانے کی کوشش کی۔ مظاہرین نے کہا کہ اپلیکیشن پر حاضری نہ لگنے پر ہمیں غیر حاضر کر دیا گیا۔ اساتذہ کی حاضری کو چیک کرنے کے لیے مانیٹرنگ سسٹم چل رہا ہے، جو بہتر تھا۔ محکمہ تعلیم نے موبائل اپلیکیشن متعارف کروا کر کرپشن کا نیا دروازہ کھول دیا ہے۔ جو اساتذہ روزانہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، انہیں اپلیکیشن نہ چلنے پر غیر حاضر کرنا زیادتی ہے۔ صبح 7 سے 8 بجے تک اساتذہ حاضری لگانے کی کوشش کرتے رہے۔ اسکول میں بچوں کی اسمبلی نہیں ہو سکی اور نہ ہی کلاس شروع ہو سکی۔ اساتذہ اور طلبہ ایسے فیصلوں پر پریشان۔ شہزاد پور سے آپ کو خبر دیں، آج سندھ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ لوئر اسٹاف شہزاد پور کی جانب سے مطالبات کے حق میں پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین کی قیادت تعلقہ صدر اقبال کلہوڑا، محمد یونس راجپوت، میر خان کلوی، عبدالستار خاص خیلی سمیت دیگر کر رہے تھے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ملازمین اپنے حقوق کے لیے سراپا احتجاج ہیں۔ لوور اسٹاف کے ملازمین کو ٹائم اسکیل سمیت دیگر مراحت سے محروم رکھا گیا ہے، جس کے باعث ملازمین میں سخت تشویش پائی جاتی ہے۔ نوشہر و فیروز سے آپ کو خبر دیں، بلاول بھٹو زرداری کی نوشہر و فیروز مہران ہائی وے آمد، جیالوں کی جانب سے والہانہ استقبال۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا عوامی رابطہ مہم کا سلسلہ جاری ہے۔ آج بلاول بھٹو زرداری کوٹ لالو مہران ہائی وے پہنچے تو جیالوں نے بڑی تعداد میں والہانہ استقبال کیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے کسی ایم این ایز، ایم پی ایز سے ملاقات اور جیالوں کو خطاب کیے بغیر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ بلاول بھٹو زرداری گاڑی سے صرف گاڑی سے باہر نکل کر ہاتھ ہلا کر جیالوں کے نعروں کا جواب دیتے رہے۔ اس موقع پر سابق وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ، ناصر شاہ اور پیپلز پارٹی کے دیگر رہنما بھی بلاول بھٹو زرداری کے ہمراہ تھے۔
میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جیالوں کی رش بڑھنے اور دھکم دھیل سے 22 سابق رکن سندھ اسمبلی ممتاز چانڈیوں کی قمیض پھٹ گئی. رپورٹ منظور ملک، بیورو چیف، نوشہر و فیروز. احمد پور شرکیہ سے رپورٹ کریں گے پرویز بشیر کموا. اسسٹنٹ کمشنر احمد پور شرکیہ احمد ندیم ہاشمی کے ہمراہ ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت توسیع بہاول پور حافظ محمد شفیق، اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت توسیع احمد پور شرکیہ ڈاکٹر مسعود سلیم اور دیگر ملازمین، محمد کامران زراعت آفیسر احمد پور شرکیہ اور عاقل قریشی زراعت آفیسر پیسٹ وارننگ اور فیلڈ سپروائزر پیسٹ وارننگ عبدالرحیم نے کپاس کے علاقے موزہ احمد پور کہنا کا دورہ کیا اور زمیندار خالد واہلہ کے ڈیرہ پر کپاس کی فصل کو چیک کیا اور سفید مکھی کے کنٹرول کے لیے پیسٹی سائیڈ کمپنی کینزو کا سفید مکھی کے تدارک کے لیے متاثرہ کھیت پر اپنی نگرانی میں سپرے کروایا. ساتھ ہی ہدایت جاری کی کہ کپاس کی فصل اس وقت نازک مراحل پر ہے، لہٰذا کاشتکاروں کو بھی بھرپور رہنمائی دیں اور کپاس کی پیداوار کو متاثر ہونے سے بچائیں. اس موقع پر ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت حافظ محمد شفیق اور اسسٹنٹ کمشنر احمد ندیم نے گفتگو میں کہا کہ کسان کپاس کی فصل کو سفید مکھی کا کیڑا لگنے سے فصل پر سپرے کروایا جائے تاکہ کپاس کی پیداوار کو متاثر نہ کر سکے اور اچھی پیداوار ہو سکے. خبر شامل کریں گے ساہیوال سے یونس شہبازی کی. ساہیوال ڈویژن شعیب اقبال کی خصوصی ہدایت پر ساہیوال کے تعلیمی اداروں میں یوم وفات قائد اعظم پر خصوصی تقاریب کا انعقاد کیا گیا. یونیورسٹی آف ساہیوال اور گورنمنٹ گریجویٹ گرلز کالج فرید ٹاؤن میں طلباء اور طالبات نے قائد اعظم کے ملک و ملت کے لیے خدمات کو زبردست خراج تحسین پیش کیا. تقریب میں وائس چانسلر یونیورسٹی آف ساہیوال پروفیسر ڈاکٹر جاوید اختر، رجسٹرار سید غلام علی، کنٹرولر امتحانات مبشر سعید، ڈائریکٹر اکیڈمک ڈاکٹر محمد حسنین، ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ افیئرز ڈاکٹر وسیم طفیل، ڈاکٹر محمد ایوب، اساتذہ اور طلباء اور طالبات کی بڑی تعداد نے شرکت کی. علاوہ ازیں گورنمنٹ گریجویٹ کالج برائے خواتین فرید ٹاؤن میں بھی 11 ستمبر قائد اعظم محمد علی جناح کے وفات کے موقع پر ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا. ڈائریکٹر کالجز پروفیسر محمد مسعود فریدی اور اسسٹنٹ کمشنر جنرل علیزہ ریحان تقریب کے مہمان خصوصی تھے، جبکہ پرنسپل سمیرہ نسیم، وائس پرنسپل زاہدہ بشیر، سمیہ مسعود، اجالا کوثر سمیت طالبات کی بڑی تعداد نے تقریب میں شرکت کی. تقریب کے شرکا نے قائد اعظم محمد علی جناح کے عملی زندگی پر روشنی ڈالی اور ان کی پیشہ ورانہ خدمات کو سراہا. تقریب کے اختتام پر عظیم رہبر کی ایصال ثواب کے لیے اجتماعی فاتح خوانی اور دعا بھی کروائی گئی. شجاع آباد سے اظہر تاج کی یہ رپورٹ ملاحظہ کیجیے. پنجاب ہائی وے پیٹرول پولیس کی جانب سے ایڈیشنل آئی جی راؤ عبدالکریم پنجاب اور ڈی آئی جی پنجاب ڈاکٹر اطہر وحید کے ویژن ریجنل پیٹرولنگ آفیسر ہمان نصیب کی زیر نگرانی ٹریفک ایجوکیشن ایکٹیویٹیز کا سلسلہ جاری. روزانہ کی بنیاد پر مختلف تعلیمی اداروں کے ساتھ ساتھ پبلک ٹرانسپورٹ کے ڈرائیورز اور اسٹاف میں آگاہی کا سلسلہ جاری. ایجوکیشن انچارج جاوید اقبال پبلک ٹرانسپورٹ کے ڈرائیورز اور اسٹاف کو ایمرجنسی گیٹ کھولنے کا طریقہ، دوران سفر کسی مسافر کی اچانک طبیعت خراب ہونے کی صورت میں فرسٹ ایڈ باکس کی اہمیت اور ایمرجنسی کی صورت میں آگ بجھانے والے آلے کے استعمال کے بارے میں بریف کیا گیا. پبلک ٹرانسپورٹ میں انسانی زندگیوں کو محفوظ بنانے والے آلات کو استعمال کے طریقہ کار کا جائزہ لیا. دوران سفر ایمرجنسی کی صورت میں بس سے کن راستوں سے انخلا کو ممکن بنایا جا سکتا ہے، گاڑیوں کے ایمرجنسی گیٹ کے استعمال کرنے کا طریقہ، گاڑی کا شیشہ توڑنے کا طریقہ، گاڑی کی چھت پر ہنگامی گیٹ کے استعمال، دوران سفر کسی مسافر اور ایمرجنسی کی صورت میں طبی امداد دینے کے لیے فرسٹ ایڈ باکس کی موجودگی کو یقینی بنانے کے احکامات دیے. ٹریفک قوانین پر عمل کر کے پاکستانی معاشرے میں حادثات کی صورت میں ہونے والے ناقابل تلافی جانی اور مالی نقصان سے بچا جا سکتا ہے. شہری دوران سفر کسی بھی مدد کی صورت میں ہیلپ لائن 1124 ڈائل کریں. پنجاب ہائی وے پولیس وطن عزیز کی شاہراہوں کو محفوظ اور آرام دہ بنانے کے لیے کوشاں ہے. شجاع آباد سے اظہر تاج کی رپورٹ دیکھیے. شجاع آباد ہیوی ٹریفک کا معمہ تاحال حل نہ ہو سکا. اللہ چوک دوبارہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار. سابق ناظم یوسی 96 سابق چیئرمین بلدیہ ڈاکٹر رفیق احمد کا ہیوی ٹریفک کا شہر میں داخلے پر پابندی کے لیے اقدامات کرنے کا مطالبہ. شجاع آباد شہر میں ہیوی ٹریفک کی آمد و رفت کا سلسلہ بند نہ ہو سکا. ہیوی ٹریفک کی وجہ سے اللہ چوک ٹوٹ پھوٹ کا شکار. سابق ناظم یوسی 96 سابق چیئرمین بلدیہ ڈاکٹر رفیق احمد قریشی نے شجاع آباد انصاف پریس کلب رجسٹرڈ کے صحافی سے گفتگو میں کہا، شہر سے ہیوی ٹریفک کے گزرنے کے بعد شہریوں میں تشویش کی لہر پائی جاتی ہے. مزید کہا، کچھ ماہ یا کچھ دن بعد اللہ چوک ہیوی ٹریفک کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا.
اور میونسپل کمیٹی ہزاروں روپے لگا کر مرمت کراتی ہے جو قومی خزانے کو شدید نقصان ہے، لیکن تاحال کمشنر، ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، CTO ٹریفک پولیس اور متعلقہ اداروں کے حکام بالا کی جانب سے ہیوی ٹریفک کی روک تھام کے لیے کسی قسم کے مؤثر اقدامات نہیں کیے جا سکے۔ سابق ناصر یوسی 96 سابق چیئرمین بلدیہ ڈاکٹر رفیق احمد قریشی کا ہنگامی بنیادوں پر اس پریشانی کا سدباب کیے جانے کا مطالبہ۔ شجاعت سے اظہراج کی رپورٹ دیکھیے۔ شجاعت ملک برادری کے صدر ملک زبیر شریف نے سابقہ MNA نواب لیاقت علی خان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ ملاقات میں حلقہ N 152 کی سیاسی صورتحال پر اہم سیاسی مشاورت ہوئی۔ اس موقع پر MNA نواب لیاقت علی خان کا کہنا تھا، الیکشن لڑنے کا اعلان حلقے کی عوام اور دوست احباب کی مشاورت سے کروں گا۔ اس موقع پر صدر ملک برادری ملک زبیر شریف کے ہمراہ راؤ محمد اکرم، سابق ناظم چیئرمین راؤ عبدالقیوم محمد اقبال، ظفر پٹواری، چودھری نادر اقبال، ایڈوکیٹ اشرف بٹو، ماسٹر شبیر ملک، راؤ جاوید اور دیگر ہمراہ تھے۔ سابقہ MNA نواب لیاقت علی خان نے صدر ملک برادری ملک زبیر شریف کا ان کی رہائش گاہ آمد پر شکریہ ادا کیا۔ شیخوپورہ کا رخ کریں گے۔ جلوس چہلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فول پروف سیکیورٹی حصار میں اپنی منزل کی طرف رواں دواں۔ مرکزی جلوس میں 1000 سے زائد افسران اور جوان سیکیورٹی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ خواتین کی چیکنگ کے لیے لیڈیز پولیس تعینات کی گئی ہے۔ پولیس جوانوں کے ساتھ والنٹیئرز بھی چیکنگ ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ جلوس کے روٹ پر عمارتوں کی چھتوں پر سنائپرز تعینات ہیں۔ ڈولفن اسکواڈ، QRF اور ٹریفک پولیس جلوس کے ارد گرد اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ مرکزی جلوس اپنے مقررہ وقت پر امام بارگاہ کلاں پر اختتام پذیر ہوگا۔ ظفروال سے نیشنل پریس کلب ظفروال کے صدر خواجہ عمران کو ٹیلی فون پر دھمکیوں اور بلیک میل کرنے والے نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ 3-4 دن سے نامعلوم افراد نیشنل پریس کلب کے صدر خواجہ عمران عباس کو دھمکی آمیز کالنگ کر رہے تھے اور بلیک میل کر کے رقم کا مطالبہ کر رہے تھے، جس پر نیشنل پریس کلب ظفروال کے ایک وفد نے SHO تھانہ ظفروال جاوید اقبال سے ملاقات کی اور دھمکیاں اور بلیک میل کرنے والے نامعلوم افراد کے خلاف درخواست دی، جس پر SHO تھانہ ظفروال نے فوری طور پر نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر کے ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیم تشکیل دے دی۔ اس موقع پر SHO تھانہ ظفروال نے کہا کہ صحافی معاشرے کا چوتھا ستون ہے، ان کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے۔ معاشرے میں ہونے والے جرائم پر صحافی برادری کی گہری نظر ہوتی ہے اور یہ بروقت جرائم کی نشاندہی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے صحافیوں کو اس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مظفر گڑھ سے مشتاق احمد کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ ڈسٹرکٹ پولیس مظفر گڑھ نے پولیس تحفظ مرکز کی چھت تلے خواجہ سراؤں کے لیے پولیس سے متعلق تمام سہولیات فراہم کی ہوئی ہیں، جن میں شاہانہ عباس شانی کو بطور وکٹم سپورٹ آفیسر تعینات کیا گیا ہے۔ اس طرح دور دراز سے آنے والے خواجہ سراؤں کے لیے تحفظ مرکز کے تعاون سے شیلٹر ہوم بنایا گیا ہے، جہاں پر دور دراز سے آنے والے خواجہ سرا رہائش رکھ سکتے ہیں اور کھانا پینا، رہائش تمام سہولیات مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ شاہانہ عباس شانی نے LTV لائسنس بنوایا ہوا تھا، جس سے بعد میں ہیوی ٹریفک چلانے کے لیے HTV لائسنس کے لیے لرنر بنوایا۔ ٹریفک پولیس نے ان کو باقاعدہ ہیوی ٹریفک چلانے کی تربیت فراہم کی اور 42 دن کا عرصہ گزرنے کے بعد باقاعدہ طور پر ان سے ٹیسٹ لیا گیا، جو کہ انہوں نے پاس کیا۔ بعد میں ان کو HTV لائسنس فراہم کر دیا گیا۔ اس موقع پر شاہانہ عباس شانی کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے DPO مظفر گڑھ سید حسنین حیدر کا کہنا تھا، IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے ویژن کے مطابق خواجہ سرا جو کہ معاشرے میں بھیک مانگنے اور دوسری سماجی برائیوں میں ملوث تھے، ان کو معاشرے کا کارآمد شہری بنانے کے لیے تحفظ مرکز قائم کیے گئے، جن کے ذریعے ان کی فنی تعلیم کا بھی خیال رکھا جا رہا ہے۔ کچھ خواجہ سرا کو مختلف کمپنیوں میں روزگار بھی فراہم کرایا گیا ہے۔ اس طرح ڈسٹرکٹ صدر بار اور سیکرٹری صدر بار کے ساتھ ان کو مفت قانونی امداد فراہم کرنے کے لیے لیگل MOU بھی سائن کیا گیا تاکہ خواجہ سراؤں کی مفت قانونی امداد کی جا سکے۔ خواجہ سراؤں کو معاشرے کا کارآمد شہری بنانے کے لیے شاہانہ عباس شانی نے ایک مثال قائم کی، جس کو باقی خواجہ سراؤں کو بھی اپنانا چاہیے۔ اس موقع پر خواجہ سرا شاہانہ عباس شانی کا کہنا تھا، میری دوسرے خواجہ سراؤں سے بھی گزارش ہے کہ وہ آگے آئیں، سماجی برائیوں کو چھوڑ کر باعزت روزگار کمائیں۔ پولیس تحفظ مرکز ان کی خدمت کے لیے دن رات کوشاں ہے۔ میرا نام شاہانہ عباس شانی ہے اور میں بھی SO تحفظ سینٹر مظفر گڑھ میں ہوں اور میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں ڈاکٹر عثمان انور صاحب جو IG پنجاب ہے، جنہوں نے ہمارے جینڈر کی حوصلہ افزائی کی۔ جب ان کی میں نے باتیں سنی اور ان کے ویژن کو جانا تو وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہنر مند ہو خواجہ سرا اور باعزت روزگار کمائیں، تو ان کی باتیں سن کے میرا جذبہ جوان ہوا اور میں نے کوشش کی کہ میں اپنی کمیونٹی کے لیے کچھ کر سکوں۔ تو میں نے ڈرائیونگ لائسنس جو آج سے 15 سال پہلے حاصل کیا تھا LTV،
تو اسی کو دیکھتے ہوئے میں نے HTV لائسنس کا فیصلہ کیا اور اپنے لوگوں کو باعزت روزگار دلانے کا عزم کیا. تو اس کے لیے میں نے ڈرائیونگ سیکھنا شروع کی جو HTV کے لیے تھی ہائی وہیکل. سب سے پہلے میں گئی ہوں اڈے کے اوپر. وہاں جب میں پہنچی ہوں تو لوگوں نے روٹین وائز میرا مذاق اڑایا, مجھے بھیک دینے کی کوشش کی, جس پر میں نے انکار کیا اور میں نے انہیں سمجھایا کہ مجھے آپ کی بھیک کی نہیں بلکہ آپ کی مدد کی ضرورت ہے. اس کے بعد میں دوسرے اڈے پر گئی, وہاں بھی یہی تھا, لیکن ایک اللہ کا بندہ جس نے کہا نہیں ہم آپ کی حقیقی مدد کریں گے. اس نے مجھے ڈرائیونگ سکھائی. مزدا 10 ویلر 6 ویلر اور اس کے بعد جو ہے ہائی وہیکل 32 ویلر وہ مجھے گاڑی سکھائی. پھر میں نے ہائی وے پہ گاڑی چلائی اور اس کے بعد میں آئی ہوں خدمت سینٹر جہاں سے میں نے اپنا لرنر لیا ہے. اور اس کے بعد میں اپنی ٹریننگ کے لیے چلی گئی ہوں پولیس ٹریفک. یہیں سے دوبارہ سٹارٹ کریں. تحفظ مرکز کے انچارج نے مجھے اپنے ایک تحفظ کوئی ایشو نہیں, دوبارہ سے یہاں سے سٹارٹ کریں. تحفظ مرکز انچارج نے ایک ملازم کے ساتھ مجھے پولیس لائن بھیجا جہاں پر ٹریفک جو ٹریننگ تھی اس کے لیے. وہاں پر سائن ٹیسٹ دیا, الحمدللہ وہ میں نے کامیابی سے پاس کر لیا. اس کے بعد جو تھا مشکل وقت یہ تھا کہ 100-150 کے قریب جو وہاں پر ڈرائیور موجود تھے اور میں ایک تنہا خواجہ سرا تھی اور سب مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے. لیکن جب میں نے وہاں پر ٹریننگ کے لیے گاڑی چلائی اور میں نے الحمدللہ کامیابی سے اپنا ٹیسٹ مکمل کیا تو واپسی پہ سب نے مجھے داد دی, تالیاں بجائی, تو میرا جذبہ جوان ہوا. میرا مقصد یہی ہے کہ میں اپنے خواجہ سراؤں کو ڈرائیونگ سکھاؤں تاکہ وہ پاکستان یا بیرون ملک جائیں تو باعزت روزگار کمائیں. میلسی میں میپکو ڈویژن میلسی کی مختلف علاقوں میں بجلی چوروں کے خلاف کارروائیاں جاری. میپکو کی سرویلنس ٹیموں نے پولیس کے ہمراہ موبائل مارکیٹ, میراپور, 2 کوٹا, ٹبا سلطان پور, چک نمبر 190 WB سمیت مختلف علاقوں میں کارروائی کرتے ہوئے 20 سے زائد بجلی چور پکڑے جو مین تار سے ڈائریکٹ کنڈی اور بوگس میٹر لگا کر بجلی چوری میں مصروف تھے, جبکہ 2 منی گرڈ اسٹیشن بھی پکڑے جہاں سے لوگوں کو بجلی کی سپلائی کی جا رہی تھی. بجلی چوروں کو پولیس نے موقع پر حراست میں لے کر مقدمات درج کر لیے. بجلی چوروں کو لاکھوں روپے جرمانے بھی عائد کیے گئے. ایکسین میپکو ملسی محمد علی یاسر کا کہنا تھا کسی بجلی چور سے رعایت نہیں برتی جائے گی اور انہیں کیفرے کردار تک پہنچایا جائے گا. عوام سے بھی اپیل ہے بجلی چوروں کی نشاندہی کر کے ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیجیے, ان کا نام راز میں رکھا جائے گا. نوشہرہ ورکا ایڈمنسٹریٹر لوکل گورنمنٹ تحصیل نوشہرہ ورکا نخبہ سبقت اللہ نے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اب چمکے کے گاؤں کے تحصیل بھر میں سینٹری ورکرز میں جیکٹس تقسیم کی. نوشہرہ ورکا تحصیل بھر کے 24 یونین کونسلز میں 72 سینٹری ورکرز اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں. جیکٹس تقسیم کی گئیں. خبر شامل کرتے ہیں ٹنڈوالہ یار سے. ہمارے نمائندے بلال علی جٹ کی رپورٹ کے مطابق SSP ٹنڈوالہ یار ابریز علی عباسی کی زیر صدارت تمام فیلڈ اور آفس افسران کے ساتھ کرائم میٹنگ کا انعقاد, کارکردگی اور کرائم کا جائزہ لیا گیا. SSP ٹنڈوالہ یار ابریز علی عباسی نے حکم جاری کرتے ہوئے کہا کہ جرائم پیشہ افراد, منشیات فروشوں, مین پوری گٹکا ڈیلرز, چرس اور آرگنائزڈ کرائم بالخصوص ریڈ ایریاز اور جوا کے خلاف کریک ڈاؤن ابھی شروع کر دیں گے. تمام فیلڈ افسران کو 3 دن کا الٹیمیٹم دیا جاتا ہے کہ اپنی پروگریس کو یقینی بنائیں اور منشیات کے اوپر کوئی بھی کمپرومائز نہیں ہوگا. مجرم کتنا ہی چلاک کیوں نہ ہو, پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بروئے کار لانا ناممکن کو ممکن بنایا جا سکتا ہے. ان کی گرفتاری کے لیے نیک نیتی اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے. ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پاک پتن میں سائیکل سٹینڈ ٹھیکیدار کے ملازمین مریضوں کے ساتھ آنے والے تیمارداروں اور ان کے ہمراہ آنے والوں سے 10 روپے کی بجائے پرچی کا 30 روپے لے رہے ہیں اور انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں. پاک پتن کے شہریوں نے کہا کہ یہاں کوئی اپنی خوشی سے نہیں بلکہ مجبوری اور پریشانی کے عالم میں آتا ہے. سرکاری ہسپتالوں میں لوگ فری علاج کے لیے آتے ہیں. اگر ان کے پاس لٹوانے کے اتنے پیسے اور وافر مقدار میں ہوں تو یہ بیچارے مفت علاج اور ادویات کے لیے گورنمنٹ ہسپتالوں کا رخ پھر کیوں کریں. پاک پتن کے شہریوں نے اسٹینڈ پرچی کی مد میں 10 روپے کی بجائے 30 روپے لے کر لوگوں کو لوٹنے والوں کو روکنے کی DC پاک پتن اور متعلقہ اداروں سے مطالبہ کیا ہے. اس کا فوری حل نکالا جائے. کراچی سے رپورٹ کر رہے ہیں حضور بخش خاصخیلی. بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے 75ویں یوم وفات پر نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کی مزار عقائد پر آمد, پھولوں کی چادر چڑھائی اور دعا کی. نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کی مزار عقائد پر آمد صوبائی وزراء بریگیڈیئر حارث نواز, عمر سومرو, ایشور لال, رانا حسین نے وزیر اعلیٰ سندھ کا استقبال کیا. وزیر اعلیٰ سندھ نے گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا استقبال کیا. نگراں وزیر اعلیٰ سندھ
जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर के बाबा कौम के 75वें यौम वफात पर मज़ार क़ायद पर हाजिरी दी, जबकि निगरान वज़ीर आला सिंध ने बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई और दुआ भी की। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने मज़ार क़ायद पर मेहमानों की किताब भी अपने तासुरात दर्ज किए। इस मौके पर निगरान वज़ीर आला सिंध ने कहा कि हम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के उसूलों पर चलेंगे तो ये मुल्क तरक्की करेगा। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की खिदमत और अफ़कार हमारे लिए मशअल राह हैं। कुंडरी में शहरी साजिद की जानिब से रात गए घर पर हमला करने वालों और पुलिस की जानिब से नोटिस न लेने के खिलाफ कुंडरी में मीरपुर खास रोड टायर नजर आतिश करके एहतजाजी खुदसोजी करने की कोशिश, जिसे SHO ने मौके पर पहुंचकर रोक लिया। मजीद देखते हैं फिदा हुसैन हैदरी की इस रिपोर्ट में। घर पर हमारे ईंटा धड़ाधड़ फायरिंग करा, बिना बात आज 4 महीना छुट्टियां का मुखबरी करी, तो आज याद है कि 2:30 बजे रात की क्यों मारे रात की छोड़ गोली में आग लगा कैसे है